اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ اور جو تم ربا لیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جو تم ربا دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں داخل ہو کر بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو یہی لوگ اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک کرتے ہو ان میں سے کوئی کام کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پاک اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جس کا وہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے عمل کا کچھ حصے کا عذاب چکھائے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھیں، لہذا تم اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان اللہ ہی کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جو شخص کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر آ پڑے گا، اور جو نیک عمل کیا تو وہ اپنی ذات کے لیے تو وہ خود اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورہ روم کی تفسیر چل رہی ہے اور شرک کی نفی اور توحید کا اس بات کا بیان بہت تفصیل سے چل رہا ہے، جس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ دیکھو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے وہ کسی بھی کام کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے درجے پہ آ کر کبھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے حالات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں کے جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اور جب وہی اللہ اس کو کسی مصیبت میں گھیرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف لو لگا کر اللہ ہی سے دعائیں مانگتا اور اسی کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک آیت جو گزری پیچھے، اس کے اندر بنیادی طور پر ہمیں آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو رزق کا سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ لہذا یہ تقسیم میں مال
کا سارا اختیار کس کو ہے؟ تقسیم دولت کا سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور کیوں کسی کو زیادہ مال مل رہا ہے یا کیوں کسی کو کم مل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت ہے، یہ انسان نہیں جانتا، اور انسان کے سمجھنے کی چیزیں بھی یہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے کسی کو تنگ دست اور محتاج کیوں بنایا۔ لہذا یہ بات کہہ دی گئی کہ دیکھو ایسا کرو، جن کو ہم نے مال دیا ہے وہ ہمارے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ آیت نازل کی گئی فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دے دیا کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ دراصل کیا ہیں؟ کامیاب، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ دست رکھا ہے وہ ناشکری کے الفاظ سے بچ کر صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور شکر اور ناشکری کا مفہوم اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ دیکھیے، جس چیز کو اس کے صحیح محمل میں خرچ کیا جائے، یعنی جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، جو بھی مال و دولت ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، اس کا صحیح جگہ پر استعمال اور اس کا خرچ، یہ دراصل اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے۔ اور چیزوں کا غلط جگہوں پر استعمال، یہ دراصل کیا ہے؟ ناشکری۔ تو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کے خرچ کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اور بتایا کہ دیکھو میرے حکم کے مطابق یہاں مال خرچ کرو۔ اور فضول خرچ کرنے سے، حرام کاموں میں خرچ کرنے سے، بے محل خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لہذا جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی اللہ کی خوشنودی کا طلبگار بھی ہوگا، اور وہی دراصل کامیاب بھی ہوگا۔ اب دیکھیے آج کی جو آیت ہے، پہلی آیت، اس کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی کہ دیکھیے کیا ہوتا کیا ہے، کیا مال کی بڑھوتری کے چکر میں جہاں خرچ کرنا ہے یا جس طریقے سے مال کا استعمال کرنا وہاں کرتے نہیں ہیں، اور جس طریقے سے نہیں کرنا ہے اس میں لگے رہتے ہیں۔ صرف کیوں؟ حرص کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، زیادہ کے چکر میں۔ کیا کہا؟ دیکھو ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کہ تم جو سود دیتے ہو نا تاکہ وہ لوگوں کے مال میں داخل ہو کے بڑھ جائے، تم جو سود ادا کرتے ہو تاکہ کیا ہو؟ وہ سود لوگوں کے مال میں شامل ہو کر مال کے اندر بڑھوتری پیدا کر دے، تو تم جان لو فلا یربو عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ مال بڑھتا نہیں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اس کے بالمخالف تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ نے جو زکوٰۃ نکالنے کا تمہیں حکم دیا ہے 2.5%، وہ جو تم خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو کر، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ دراصل بڑھانے والے ہیں۔ مالوں کے اندر بڑھوتری، اجر کے اندر بڑھوتری کیسے آ رہا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے آ رہا ہے، نہ کہ سود کے لین دین کے کرنے سے۔ اب دیکھیے کیا فلسفہ اسلام نے سمجھایا۔ بظاہر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سود میں ہم 100 دے رہے ہیں، 150 لے رہے ہیں، تو یہ بڑھ رہا ہے، اور زکوٰۃ میں 100 تھا، ہم نے 2.5% نکال دیا تو 97.5 ہی بچا، تو بظاہر یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھٹ رہا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، جو تمہیں دکھ رہا ہے بڑھتا وہ بڑھ نہیں رہا، اور جو تمہیں دکھ رہا ہے گھٹتا وہ دراصل وہ بڑھ رہا ہے۔ جو تمہیں دکھ رہا ہے بڑھتا ہوا وہ بڑھ نہیں رہا ہے، اور جو تمہیں بظاہر گھٹتا ہوا دکھ رہا ہے وہ اصل میں بڑھ رہا ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھایا دیکھو۔ پہلے تو یہ جان لے، یہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر صاف سود کی حرمت کا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ذہن سازی کی گئی، اور یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو تم جو سودی لین دین کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، تو یہ بڑھتا نہیں ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے، صدقات نکالنے سے مال گھٹتا ہے، تو حقیقت میں وہ گھٹتا نہیں، یہ ذہن سازی کی گئی۔ پھر باضابطہ سود کی حرمت آئی، ہم لوگوں نے پیچھے سورہ آل عمران وغیرہ میں پڑھا کہ باضابطہ سود کو کیا کہہ دیا گیا؟ حرام کہہ دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ کون سی آیت ہے وہ؟
اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا اور صدقہ کو پرورش کر کے بڑھاتا اور آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ان آیت کے ذریعے باضابطہ سود کی حرمت کر دی گئی اور سود کو منع کر دیا گیا۔ یہ بالکل چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو، سورہ روم مکی صورت ہے، سورہ روم مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا تھا۔ اس وقت صرف سودی معاملات کی خرابی لوگوں کے ذہن میں بیٹھائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ سود بڑھتا نہیں ہے اور زکوٰۃ دراصل بڑھتا ہے۔ اب یہ کیسے جو کہا گیا یہاں بھی بات کہ سود بڑھتا نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر کیا بھائی 100 دے رہے 110 لے رہے ہیں تو 10 روپے تو بڑھ گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا یربو عند اللہ، کہ سود بڑھتا نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ سب سے پہلی بات جان لو کہ سودی معاملات میں برکت نہیں ہوتی ہے، سودی معاملات میں برکت نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، نہیں بڑھنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حرام کا جو مال ہوتا ہے اس سے انسان کو راحت اور سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل چیز مال و دولت کا کیا ہے؟ پیسہ تو آپ کھائیں گے نہیں، پیسہ آپ کی تکلیف تو دور کرے گا نہیں، پیسہ سے آپ کے بدن کا درد دور ہو جائے گا، بلکہ پیسے کے ذریعے آپ ایسی چیزوں کو خریدیں گے جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو آرام ہو، آپ کے پیٹ کی بھوک ختم ہو۔ پیسہ آپ کھا کے بھوک کو ختم کرتے ہیں؟ نہیں۔ پیسہ اور مال و دولت کا اصل مقصد کیا ہے؟ آرام، راحت اور سکون کا حاصل کرنا۔ تو اب جس مال کے ذریعے آرام اور راحت اور سکون ہی حاصل نہ ہو، کیا وہ مال ہمارے لیے مفید ہے؟ اور حرام کے مال کا یہ اثر ہے دنیا کے اندر۔ حرام کے مال کے چکر میں پڑنے والے لوگ عام طور پر آپ کو پریشان دکھیں گے، بے سکون دکھیں گے، بے نیند دکھیں گے، طرح طرح کے اندیشے اور خوف اور ڈر کے ساتھ زندگی وہ گزارتے ہیں۔ ان کا 2-4 طرح کا 2 نمبری کاروبار ہوتا ہے، ان کو دیکھیے اپنے گھروں سے نکلنا مشکل ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکلنا مشکل ہے۔ کیوں؟ ان کو جان کا خطرہ ہے، مال کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، اپنے بچوں کے کہیں کڈنیپ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہ سارا خوف کس بنیاد پر ہے؟ حرام مال کی بنیاد پر ہے۔ تو مال تو ہے لیکن اس سے آرام اور راحت نصیب نہیں ہو رہی، لہذا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو گویا اس کو یہی نہ کہا جائے کہ یہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ 2 مفہوم۔ تیسری بات قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے یہاں ایسے مالوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ایسے مالوں سے کیے ہوئے نیک کام پر کوئی اجر اللہ کے یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ آدمی مال کماتا ہے اس مقصد سے کما رہا ہے کہ میرے اوپر میری بیوی بچے کیا ہیں، حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے، تو وہ عمل کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ کار خیر اور صدقہ ہوتا ہے، ایسا مال جو خرچ کرتا ہے۔ اب یہ جو سود کا مال ہے، حرام کا مال ہے، اس مال کو وہ لاکھ مشقت سے کما لے اور حقوق کی ادائیگی میں اس مال کو خرچ کر دے، اللہ کے یہاں کوئی ثواب اور اجر ملنے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل مقصد راحت و سکون وہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، حرام مال کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا کیا مطلب قرآن نے بتا دیا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ ہاں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور تم جو زکوٰۃ نکالتے ہو، بظاہر لگ رہا ہے کہ تمہارا مال کیا ہو رہا ہے؟ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے تمہارا؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو۔ مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہوتی ہے، لوگوں کا دکھلاوا نہیں ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں یا کہ میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہوں، یہ بتلانا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ بڑھوتری کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو تم زکوٰۃ نکال رہے ہو، بظاہر تمہیں لگ رہا کہ تمہارا مال کم ہو رہا، لیکن اس زکوٰۃ کے نکالنے سے جو مال بچ رہا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل کر دی جاتی ہے۔ اس کے اندر اس مال کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس مال کو ناگہانی اور ناجائز خرچ میں استعمال ہونے سے میں بچا لوں گا۔ اور وہ جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ کے
خوشنودی کے لیے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگ سورہ آل عمران نے پڑھا 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ تو اب بتائیے وہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ہم نے تو زکوٰۃ میں 1 روپے نکالا، کل مرنے کے بعد ہمیں اس 1 کا 700 ملے گا، تو وہ مال بڑھا کہ نہیں بڑھا 700 گنا؟ اور باقی اللہ نے کہا اللہ جس کو نہیں چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے خوب بڑھا دیتا ہے۔ اب اللہ کتنا بڑھا کر دے گا ہم اندازہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو اب بتائیے نکالی ہوئی زکوٰۃ بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اصل انجام دیکھنا ہے، اصل انجام کے اعتبار سے ہمارا یہ مال ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا۔ اگر انجام کے اعتبار سے یہ مال فائدہ پہنچا رہا ہے تو کامیابی تو اسی میں نہ ہے کہ جو اللہ جس طریقے سے حکم دے رہا ہے ویسے اس کی ادائیگی کی جائے۔ سود میں بظاہر دکھ رہا کہ بڑھ رہا فوری طور پر، لیکن اللہ کے نظر میں ویسے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ گناہ ہوگا اور بے برکتی اور بے سکونی الگ۔ لیکن آپ زکوٰۃ نکال رہے تو یہ عمل بھی آپ کا کار خیر بنے گا، اور پھر اس کا جو بدلہ آپ کو ملنے والا ہے وہ کئی گنا ملے گا، اس کا اندازہ بھی ہم اور آپ لگا نہیں سکتے ہیں۔ کہا دیکھو اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارو۔ ثم رزقکم، پھر اس نے پیدا کر کے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں اپنی نعمتوں سے بہراور فرمایا۔ اس نے تمہیں مال دیا، دولت دی، پھل فروٹ، سبزیاں، کھیتیاں، یہ ساری چیزیں ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے تو پھر اس رزق کا استعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ یہی اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شکر کا جذبہ پیش کرنا۔ سن لو ثم یمیتکم، پھر یہی اللہ جس نے آج پیدا کر کے تمہیں ساری دنیا دی، یہی پھر تمہیں موت بھی دے گا، پھر تمہیں مرنا بھی ہے۔ جب مرنا ہے ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور کھڑا کرے گا اپنے سامنے، پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے پچھلی زندگی کیسے گزاری؟ ہم نے تمہیں رزق دیا تھا، زندگی دی تھی، اس رزق کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ تو اگر اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسی زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ کے سامنے حساب کیسے دو گے؟ جب آگے چل کر اس زندگی کے بارے میں سوال و جواب ہونا ہے تو عقل مند آدمی تو وہی ہے نا جو اس زندگی میں اللہ کی دی ہوئی مال و دولت کا استعمال اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے اللہ نے کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حل من شرکاء، اللہ نے کہا دیکھو ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب بتاؤ یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، موت کا مالک اللہ ہے، پھر دوبارہ زندہ اللہ کرے گا۔ اب بتاؤ ذرا حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اب وہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی خدائی میں لا کر کیا کرتے ہو؟ شریک قرار دیتے ہو، ذرا بتلاؤ ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ یہ جن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ خدا سمجھتے ہو، جن کو تم خدائی اختیار جن کے ہاتھوں میں سپرد کر رہے ہو، وہ بتلاؤ کیا ان میں سے کسی نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ کسی کو کسی نے رزق دیا ہے؟ کیا وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو وہ کبھی کسی کو موت دے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب یہ کام نہیں کرے گا تو ارے بیوقوف، پھر اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ جو یہ کام کر رہا اس کے ساتھ لا کے اس کو اس کے مقابلے میں کھڑے کر دو۔ پیچھے ایک زبردست مثال اللہ نے دی نا کہ تمہارے ماتحت رہنے والے جو تمہارے غلام و ملازمین ہیں ان کو تم اپنے پاس موجود رزق میں اپنے برابر کے درجے کے قرار نہیں دیتے ہو، یا جیسے ایک دوسرے کو تم دو پارٹنر ہو تو ایک دوسرا پارٹنر دوسرے سے جس طریقے سے معاملات کے سلسلے میں سوالات کر سکتا ہے کیا اس کے ملازم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو تم اپنے درجے میں لا کر کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو لا کر کیسے کھڑا کر رہے ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات انتہائی پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان تمام طرح کے شرک سے جن چیزوں کا یہ لوگ ارتکاب، جن شرکوں کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اب سن لو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، تعاون پھیل رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط پڑ رہا ہے، مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتوں، تکلیفوں اور بیماریوں کا حملہ ہو رہا ہے،
یہ جو دیکھتے ہو نا تم، یہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے تم کو؟ یہ کیوں ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اس کے پیچھے تمہارے برے اعمال ہیں، اس کے پیچھے تمہارے برے اعمال ہیں۔ اور بعض دفعہ تم دیکھتے ہو کہ کچھ اسباب ہوتے جن کی بنیاد پر دنیا کے اندر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان اسباب کو اسباب کا درجہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بھائی آدمی گرا اور چوٹ لگی، تو چوٹ لگنے کا سبب کیا ہے؟ گرنا۔ لیکن کیا جب بھی آدمی گرتا ہے چوٹ ہی لگتی ہے؟ وہ مرتبہ گرا اور پتہ چلتا ہے کہ چوٹ لگی ہی نہیں؟ کیا پتہ چلا؟ کہ اس گرنے کو چوٹ کا سبب بھی بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو اسباب کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ مصیبتوں کے اسباب کو کب پیدا کرتا ہے اس کو اس آیت کے اندر واضح کر دیا ہے، کہا دیکھو ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے نا، وہ کیوں پتہ ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہے نا، جو برے برے اعمال انجام دیے ہیں، ان اعمال کی نحوست ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں امن نہیں مل رہا ہے، دنیا کے اندر تم کو سکون حاصل نہیں ہے، تم مصیبتوں میں، قحط میں، مہنگائیوں میں، بے روزگاریوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہو نا، اس کے پیچھے بنیادی طور پر تمہارے برے اعمال ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمہارے برے اعمال کی بنیاد پر تمہاری پکڑ ہو رہی ہے، تمہارے اوپر ظالموں کا تسلط ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ تم نے جو برا عمل کیا ہے نا، اس برے عمل کا کچھ جو سزا ہے، اس برے عمل کا کچھ جو سزا ہے، اس کا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا تمہیں کیا جزا اور سزا ملنے والی ہے، اس کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں اس دنیا کے اندر گھیرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے مقصد معلوم کیا ہے؟ خاص مقصد، لعلہم یرجعون، تاکہ تم باز آ جاؤ گناہوں سے، تاکہ تم باز آ جاؤ برے اعمال سے، باز آ جاؤ ناشکری سے، باز آ جاؤ حقوق کی تلفی کرنے سے، باز آ جاؤ لوگوں پر ظلم کرنے سے، باز آ جاؤ لوگوں سے لڑنے اور جھگڑنے سے، باز آ جاؤ گناہوں کے کرنے سے، باز آ جاؤ نمازوں کے چھوڑنے سے، باز آ جاؤ زکوٰۃ میں چوری کرنے سے، باز آ جاؤ سودی معاملات کے کرنے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باز آ جاؤ چوری کرنے سے، ڈاکہ کرنے سے، زنا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، برے اعمال سے تم کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤ گے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رہ رہ کر جھٹکا دیتا ہے نا دنیا کو، اور لوگ ہم سنتے ہیں کہیں سیلاب آ گیا، کہیں خوب بارش ہو گئی، کہیں گرمی بہت شدت کی پڑ رہی ہے، کہیں ٹھنڈ ایسی ہے چلچلاتی کہ آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، کہیں ہم سنتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ پورا کا پورا علاقہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، ہر آئے دن دوسرے آدمی کو سن رہے کینسر ہو رہا ہے، ہر آئے دن دوسرے آدمی کو سنتے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے برے اعمال کا مزہ ہے جو ہمیں اور آپ کو چکھایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اور یہ جھٹکا ہے، یہ تو پوری پکڑ نہیں ہے۔ سارا مین حساب و کتاب تو مرنے کے بعد ہونا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ ان حالات سے گزارتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ انسان ہوش میں آئے، انسان ہوش میں آئے، باز آئے، ڈرے اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اور آئندہ کی زندگی کو بہتر طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے ساری چیزیں اوپر سے آئی نا، سارا معاملات سے متعلق چیزیں ہیں، اور بنیادی طور پر کیا کہا گیا ہے؟ مال کو لے کر دیکھو مال کیسے خرچ کرنا ہے، مال کی پوری تقسیم کا نظام کیسا ہے۔ اگر تمہیں کم ملا ہے تو صبر کر کے رہنا ہے، اس میں بھی اللہ کی کیا حکمت اور مصلحت ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تو اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، بے سہاروں پر خرچ کرو۔ اس مال پر خود ناگن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اس پر جب تم ناشکری کرو گے اور بیجا جگہوں پہ خرچ کرو گے، فضولیات کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھٹکا دے گا تمہیں۔ یہ جھٹکا ملتا ہے نا ہمیں اور آپ کو، ہم سوچتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا، کیسے بچہ بیمار ہے، کیسے ہم پریشان ہیں، کیسے یہ کام ہو نہیں رہا۔ وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ اللہ تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہے، پھر پکڑ کرتا ہے، تاکہ انسان باز آئے،
یہ سارا مقصد، یعنی انسان کے وہ جو حالات آتے ہیں بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرے، انسان توبہ کر کے استغفار کر کے ان راہوں پر چلنے کی کوشش کرے جو راہیں کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کہا دیکھو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایسا کرو، جاؤ زمین میں چلو پھرو اور جا کر دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا کیا برا انجام بنا۔ ان لوگوں نے باتوں کو نہیں مانا، نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزاری، تو کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی اور کس طریقے کے حالات سے دو چار ہوئے، یہ جا کر دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ شرک سے باز آ جاؤ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ بندہ لے کر آئے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ شرک کی مذمت، شرک کی خرابی، شرک کی برائی، شرک کی قباحت کو جانیے اور سمجھیے، اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ہر طرح کے شرک سے بچائیے، اس کو بتلائیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، سارا اختیار اللہ کو ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی حاجت ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ سجدہ کرنا ہے، نہ جھکنا ہے، نہ کسی کے بارے میں ایسے عقائد رکھنے ہیں، یا کسی کے لیے نہ کسی کے لیے ایسے صفات قائم کرنے ہیں جو صفات صرف اور صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ نہ تمہیں سورج کے سامنے جھکنا ہے، نہ چاند کے سامنے جھکنا ہے، نہ دریا کے سامنے جھکنا ہے، نہ زمین کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی انسان کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی مردے کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی قبر کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ عقیدہ اپنے اندر بھی ایک دم مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ہے، اور یہ عقیدہ اپنے بچوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ ڈالنا ہے، اور اسی عقیدے پر مرنا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ دنیا کے کسی بھی مرحلے میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے، ورنہ پورا اعمال ہمارا آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ شرک کی قباحت، شرک کی نفی، شرک کی برائی اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں پیدا کیجئے۔ آج کے بچے خاص طور پر اس ملک کے اندر جس طریقے کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو قدم قدم پر شرک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمام ادارے شرک کے اڈے ہیں، ان اڈوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں صبح صبح، ان سے اس طرح کے اعمال اور حرکات کرائے جاتے ہیں جن سے ان کا ایمان کیا ہو؟ متزلزل ہو۔ ان کے اندر شرک کی بو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے ذہن و دماغ کے اندر، ان کے قلب کے اندر۔ اس سے بچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری سب سے پہلے والدین کی اپنی اولاد کو لے کر، پھر سماج کے بڑے لوگوں کی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسے ادارے، ایسے انسٹیٹیوٹ، ایسی تنظیمیں، ایسا پلیس قائم کریں آپ جہاں بچے وحدانیت کے ماحول میں، توحید کے ماحول میں دنیا و ما فیہا کی تمام تعلیمات حاصل کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرک کی نفی بیان کیجیے، ہر ہفتہ کم از کم ایک دن بیٹھیے اپنے گھر میں 10 منٹ بچوں کو لے کر اور بتائیے کہ وحدانیت کیا ہے اور شرک کیا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی نفی کرتا ہے، کیسے کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی خدائی میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس کی نفی کیجیے۔ اسی کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن نے خاص طور پر دیکھ رہے ہیں آپ جگہ جگہ ہر دوسری تیسری آیت کے بعد شرک کی نفی۔ اکثر قرآن کی صورتیں آپ نے دیکھ لی، سب میں کیا ہے؟ شرک کی نفی، توحید کا اس بات، توحید کے دلائل، یہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان کی موت ہوگی، اگر اس کا آخری کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، وحدانیت والا کلام ہوگا، بھلے پوری زندگی شرک سے گزری ہو، وہ فلاح پالے گا، کامیابی پالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کے اندر نجات کا مدار وحدانیت ہے۔ کوئی لاکھ نیک اعمال لے کر آئے دنیا کے اندر، لیکن اگر اس کے عمل کے ساتھ شرک کی اگر آمیزش ہے تو سارے کے سارے عمل اکارت اور ضائع ہو جائیں گے، سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا سنو، فاقم وجہک للدین القیم، تم اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھو، وحدانیت کی طرف قائم رکھو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن سے پہلے پہلے جس دن کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچا لو، اور اپنا مکمل یکسو ہو کر ایک خدا کی طرف اپنا دھیان رکھو۔ فاقم وجہک للدین القیم، اپنا رخ کدھر قائم رکھو؟
سیدھے دین کی طرف، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے بھی کوئی امکان نہیں۔ قیامت آ جائے گی تو کوئی اس کو ٹال نہیں پائے گا، پھر کسی کو کوئی موقع ملنے والا نہیں، بلکہ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، ایمانوں کا ایک صف، مومنوں کا ایک صف، کافروں کا ایک صف، مجرم الگ کر دیے جائیں گے، اللہ کے بندے الگ کر دیے جائیں گے، سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی کسی کے صف میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ آج موقع ہے کہ شرک کے صف سے باہر نکل کر موحدوں کے صف میں جا کر داخل ہو جاؤ، اور سن لو من کفر فعلیہ کفر، اس دن کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر آ پڑے گا، جس نے کفر کیا ہے اس کی جزا، اس کی نحوست کس پر آن پڑے گی؟ اسی شخص کے اوپر۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے نجات کا، وہ اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے اللہ کی خوشنودی کا، وہ اپنے لیے راستہ تیار کر رہا ہے جنت کا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے شایان شان بدلہ عطا کرے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایمان والوں کو، اعمال صالح انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہوگا، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف فضل اور اس کی رحمت ہوگی۔ اور جان لو انہ لا یحب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے لے کر پہنچنا ہے تو ایمان والی زندگی لے کر پہنچنا ہے، جہاں شرک کی آمیزش دور دور تک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا